آپ کا اخلاق کریمانہ ایسا تھا کہ آل محمد میں ہر فرد کا اخلاق ایک انفرادی حیثیت رکھتا ہے، لیکن امام سجاد علیہ السلام نے اخلاقیات کے مظاہرے کے ساتھ ساتھ فلسفہ اخلاقیات کی بھی ایک دنیا آباد کی، جس سے انسان اپنے کردار کی بہترین تعمیر کر سکتا ہے۔ آپ کے سامنے جب کوئی طالب علم آ جاتا تھا تو آپ اس کی تعظیم کے لیے کھڑے ہو جاتے تھے اور فرماتے تھے کہ یہ وصیت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ گویا اس طرح سے اسلام میں علم دین کی عظمت و اہمیت کا بھی اظہار فرماتے تھے، اور طلاب علوم دین کی حوصلہ افزائی بھی فرماتے تھے کہ احترام کر کے تعظیم کر کے بتاتے تھے کہ تمہاری طلاب کی کس قدر اہمیت ہے، اور طلاب کی یعنی کہ جو طلبہ تھے، جو شاگرد تھے، جو علم دین حاصل کرتے تھے، ان سب کی بھی حوصلہ افزائی کرتے تھے، انہیں موٹیویٹ کرتے رہتے تھے، انکریج کرتے تھے۔ آپ کے سامنے جب کوئی سائل آتا، کوئی فقیر آتا، تو کوئی اگر سوال لے کے آتا تو اس کا استقبال کرتے تھے اور فرماتے تھے کہ یہ وہ شخص ہے جو میرے مال کو دنیا سے آخرت تک پہنچا دیتا ہے، کیونکہ جب ہم راہ خدا میں ایک درہم بھی، اگر 1 روپیہ بھی ہم اگر صدقہ کرتے ہیں تو وہ ہماری آخرت کے لیے ذخیرہ ہوتا ہے، اور جب ہم سائل کو دیتے ہیں تو ظاہر سی بات ہے اگر راہ خدا میں کوئی مال صدقہ کر رہا ہے تو وہ اپنے سے بلاؤں کو دور کر رہا ہے۔ اور اس کے علاوہ امام نے کتنا اچھا جواب دیا، کتنا بہترین جملہ ارشاد فرمایا کہ یہ وہ شخص ہے جو میرے مال کو دنیا سے آخرت تک پہنچا دیتا ہے، کسی اجرت کا مطالبہ کیے بغیر، کہ وہ مال کو اسے پہنچانے کا، اس مال کو پہنچانے کا کام تو کر رہا ہے لیکن اپنے پہنچانے کی اجرت نہیں لے رہا ہے۔ آپ نے جس ناقہ پر 20 حج کیے تھے اسے بھی کبھی بھی ایک تازیانہ نہیں لگایا، کہ جس جانور پہ سواری کرتے تھے امام، جس ناقے پہ سوار ہو کے حج کیا کرتے تھے، 20 حج کیے تھے امام نے، اور ان 20 حج میں کبھی بھی امام نے ایک تازیانہ بھی اسے نہیں لگایا، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ آپ کی شہادت کے بعد آپ کی قبر پر آپ کی ناقہ نے مسلسل 3 دن تک گریہ کر کے دنیا سے رخصت ہو گیا، کہ ایسے شفیق و مہربان کے بعد زندگی کا کوئی مزہ نہیں ہے، کہ ایک بے زبان جانور کو اس قدر امام سے محبت ہو گئی تھی کہ آپ کی رحلت کے بعد، آپ کی شہادت کے بعد وہ بھی زندہ نہیں رہ سکا۔ آپ کی وہ مادر گرامی جنہوں نے آپ کی تربیت فرمائی تھی، آپ ان کے ساتھ بیٹھ کر کھانا نوش نہیں کرتے تھے، اور جب کسی نے آپ سے پوچھا کہ تو آپ نے فرمایا کہ میں نہیں چاہتا کہ انہیں میری وجہ سے کسی چیز کے کھانے میں تکلف ہو، یا وہ کسی چیز کو پسند کرتی ہوں اور مجھ پر سبقت نہ کرنا چاہتی ہوں اور میں سبقت کر دوں، کہ اگر انہیں کوئی چیز پسند ہے لیکن اگر میں موجود ہوں تو وہ اس چیز کو اس لیے نہیں اٹھائیں گی تاکہ میں اسے کھاؤں، اور میں یہ نہیں چاہتا کہ میں کسی چیز میں ان سے سبقت کر دوں، یعنی جو چیز انہیں پسند ہو ان سے پہلے میں اٹھا کر کھا لوں، لہٰذا وہ ساتھ میں بیٹھ کر ان کے کھانا نہیں کھاتے تھے، ان کا اس قدر احترام کرتے تھے۔